یہ بینریں جتنے تم نے لگائے ہیں، تم وہ لوگ ہو جن کو پیپل ورک کے پروگرام میں ٹھیکے ملے ہیں، جن کو پرمٹیں ملے ہیں، جن کے لڑکے نوکر کیے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محترمہ کا فوٹو لگایا ہوا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر یہ محترمہ ہے، عورت کو باہر آنے سے اگر وہ محترم کے معنی آپ جانتے ہیں، بہت بڑی عزت مند، تو تم اپنی عورت کی فوٹو ایسی بنوا کر کیوں نہیں لگاتے ہو جو سامنے لگا؟ شرم مرم نہیں ہے. شرم کیا کی؟ شرم تو کوئی سنگ نہیں ہے کہ کسی کے سر میں ہو جاتا ہے، یا پوچھل ہے کہ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ شرم پہ شرماتے نہیں. تم سے میں پوچھتا ہوں صدر والوں کہ اعظم افریدی نے تمہارے ساتھ کیا نیکی کی ہے؟ کیا نیکی کی؟ پیپل ورکس پروگرام میں سڑکوں پہ فٹ پاتھ بنانا بہت ضروری تھا، یا کسی غریب کو کھانا کھلانا بہت ضروری تھا؟ اور اگر تم میں غیرت ہے اور تم لوگوں میں شرم ہے اور حیا ہے تو تم ان سڑکوں کا حال دیکھو جن سڑکوں پہ ان چوروں اور بے ایمانوں ٹھیکیداروں نے فٹ پاتھیں بنانے شروع کیے ہوئے ہیں. وہ فٹ پاتھیں دیکھو، پانی کی نکاسی نہیں ہے اور سڑک کے کنارے پہ فٹ پاتھ بن رہا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اتنا اتنا پانی سڑک میں کھڑا ہوتا ہے. ہم نے تو باہر کے ملک بھی دیکھے ہوئے ہیں. باہر ملکوں میں آپ دیکھیں، آسمان سے ایک ایک قطرہ اگر کوئی دور پہاڑ جتنا نازل ہو تو آپ سڑک پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں دیکھیں گے. ہمارے ٹھیکیدار سب چور اور بے ایمان، ہمارے اوورسیئر، ہمارے انجینئر، ہمارے ایکسین، ہمارے ایس ڈی او. ہمارا کیوں بنگلہ نہیں ہے؟ بینز موٹر میرا کیوں نہیں ہے؟ پلازا میں نے کیوں نہیں بنایا آج تک؟ سارے صوبہ سرحد میں کیا میں کسی سے کم مولوی ہوں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا زبان دیا ہوا ہے جس میں وہ سحر ہے جس کے اوپر چف کروں اپنی عورت کو بھی طلاق دے کر مجھے نکالا. لیکن میں نے ابھی تک کوئی پلازا نہ بنایا، نہ بینز لیا، نہ بنگلہ بنایا. لیکن ان چوروں اور بے ایمانوں کا حال دیکھو. آج یونیورسٹی کے جتنے بنگلے ہیں، احتساب ہو رہا ہے، احتساب ہو رہا ہے، احتساب ہو رہا ہے. احتساب کہاں ہے؟ احتساب میں کروں گا اگر وقت آیا. یہ اوپر جو لال اور زرد جھنڈے تم نے لگائے ہوئے ہیں، اس میں خدا کی قسم سنڈے لٹکے ہوئے آپ دیکھیں گے. یہ جن لوگوں نے حرام کی دولت کھا کھا کر جو سنڈے بن گئے ہیں، بیل اور بھینس بن گئے ہیں، ان کو لٹکے ہوئے آپ یہاں دیکھیں گے. آج ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے، ان میں کچھ ضمیر ہے یا یہ کیا کچھ انسان کے بچے ہیں؟ یہ کوئی انسان ہے؟ ڈیٹسن کھڑا کر دو یہاں
اور ان کے اوپر کالی چائے یا کاوا چائے پلا دو اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑا دو اور ان کو کہہ دو کہ پلانا نعرہ وہاں. تو یہ خانہ خراب کے بچے سمجھتے نہیں ہیں کہ مجھے یہ نعرہ لگانا چاہیے بھی یا نہیں. تم اور ملک کے لڑکے دیکھو, ان کی تہذیب دیکھو, ان کی انسانیت دیکھو, ان کی شرافت دیکھو, اور اپنے ملک کے لڑکوں کی بھی دیکھو. تمہارے ملک سے آج تعلیم کا جنازہ نکل گیا ہے. جنازہ. تعلیم تو ہے ہی نہیں. ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں. اور ملکوں میں آپ دیکھیں, اسمبلیوں میں, اسمبلیوں کے ممبر جو ہیں وہ ملک کی تقدیر بناتے ہیں, ملک کے لیے پالیسی بناتے ہیں, ملک کے لیے ترقیاتی اسکیمیں بناتے ہیں. ہمارے ملک کے ممبر ایک دوسرے پہ کیچڑ اتارتے, ایک دوسرے کو گالی دیتے. ہمارے اسمبلیوں کے یہ سیشن شروع ہے, سیشن سچل دے جی, سیشن شروع دے, تشی سیشن شروع دے. اندر آپ دیکھیں گے سب گونگے بیٹھے ہوتے. قومی اسمبلی میں دیکھیں, میرے پاس ٹی وی نہیں ہے, آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ان لوگوں کی کیا حالت ہے. وہ جو اسپیکر ہے قومی اسمبلی کا, معراج خان استاد, معراج خان کو دیکھیں, ڈپٹی اسپیکر کو دیکھیں, یا ہمارے صوبائی ڈپٹی اسپیکر دیکھیں, اسپیکر دیکھیں, چیف منسٹر دیکھیں. کسی کا ناک چھوٹا ہے, کسی کے کان نہیں. ایک شرم تو نہیں ہے کہ ہم اس پہ شرمائے جائیں, اور یا اس قوم کو کچھ شرم آ جائے. اس قوم کو تو شرم آتی نہیں. انگریز سال میں ایک بار میٹنگ کرتے ہیں, سال میں, اور سارا سال وہ ایک میٹنگ پہ چلتا ہے. سال کے لیے پالیسی بنا لیتے ہیں اور سارا سال اسی پالیسی پہ چلتا ہے. ہمارے دفتروں میں آج جائیں, جی فلاں سیکٹری صاحب ہیں, نہیں جی وہ تو میٹنگ میں ہے. فلاں ڈی سی صاحب وہ جی میٹنگ میں ہے. جی اے سی صاحب وہ میٹنگ میں, مجسٹریٹ صاحب وہ میٹنگ میں. روزانہ ان کا میٹنگ ہوتا کیا ہے؟ میٹنگ یہ چائے کے لیے جی چاہے اور بسکٹ کے لیے. چائے پی لی, بسکٹ کھا لیے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہمارے ملک میں روزانہ میٹنگ, اور ملکوں میں سال میں ایک بار میٹنگ ہوا کرتا ہے. میں انڈیا گیا ہوا تھا, انڈیا. آج تم انڈیا کا نام لیتے ہو, جاؤ انڈیا کا ملک دیکھو ذرا, شرمائے جاؤ. خود کفیل ملک, نیک سے لے کر ہوائی جہاز اور بحری بیڑے تک وہ خود بناتے. سارے انڈیا میں آپ دیکھیں, کوئی کار آپ دوسرے ملک کا نہیں دیکھیں گے. اپنے ملک کا بنا ہوا کار فیٹ, اس میں وزیر اعظم بھی پھرتا ہے اور وزیر بھی. یہاں کے جو کسڈب وزیر بن جاتے ہیں 3-4 لاکھ روپے تو ان کے فرنش پہ لگتے ہیں. فرنش ہوتا ہے ان کے بنگلے کا کہ جی اس میں وہ عبد الباقی صاحب تشریف لا رہے ہیں, اس میں خان بہادر خان صاحب تشریف لا رہے ہیں. خدا کہے ہوئے 3-4 لاکھ روپے ان کے لیے فرنش پہ لگتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے.
میری بات سنیں، انڈیا کے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم سے لے کر اور وزیروں تک کل کپڑے ان کے، کل کپڑے 30-40 روپے کے ہوتے ہیں۔ راجیو گاندھی کے 90 کروڑ دنیا کا وزیر اعظم ہے، 90 کروڑ دنیا کا، ان کے کپڑے 40-50 روپے کے ہوتے ہیں اور 2 آنے کی ٹوپی ان کے سر پہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہ کسڑب جو ہے 6-7 ہزار کی کرکلی ان کے سر پہ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ صوفہ اچھا نہیں ہے وہ بنا لے، وہ اچھا نہیں ہے وہ تو تم صدر کے لوگ جو ہو نا، اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، پڑھے لکھے۔ پڑھے لکھے کس چیز کے تم پڑھے لکھے ہو؟ انگریزی کے؟ وہی متیازی جس دکڑی دے تھا پڑھا لکھا ہے۔ پڑھے لکھے تو وہ لوگ ہیں جس نے خدا کا قرآن پڑھا ہو اور جس نے محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہو۔ پڑھے لکھے تو وہ لوگ جس نے انگریز کا زبان سیکھا ہو، وہ پڑھا لکھا آدمی۔ ہم پڑھے لکھے جو ہے، یہ کون ہے؟ یہ جی ملا ہے، تعلیم یافتہ نہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے، ملا ہے۔ ویدا تعلیم یافتہ نہیں، ملا دے تعلیم یافتہ تو چاہتا وہ چال انگریزی ورزی دا زمون ملک دے تو رحمان بابا اور شیر دے ہر سوئی دل بری و دل جوئی کا دا رحمان پتر کو اس اعتبار میں جلسہ مکرا صدر خلق تا خود صدر پا خلق و زما اعتماد نشتا بالکل زمنگ روجائی ہمارا روزہ ہوتا ہے پشاور میں، صدر کے لوگوں کا خوجہ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ جی حکومت نے اعلان نہیں کیا تھا تو حکومت سور دا بچہ کوئی مفتی دا بچہ ہے؟ جی سارا روزہ نہیں ہے، حکومت نے اعلان نہیں کیا تھا، وہ سور کے بچے کوئی مفتی کے بچے، مولوی ہم ہیں، فتوے کھوتے دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر رویت ہلال کمیٹی کے جو ممبر ہیں وہ بیٹھے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ تو کراچی میں کسی پلازے میں بیٹھے ہوتے ہیں، لاہور میں کسی پلازے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پشاور میں آئے تھے کمشنر کے بنگلے میں، اس سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ چاند دے دیکھتا غریب مزدور دیکھتا ہے، تو مزدور کی رسائی پلازے میں ہو سکتی ہے؟ ہاں؟ تو گواہ کہاں سے آئے؟ تو چاند کے تیسرے دن پہ رویت ہلال والے اعلان کر لیتے ہیں کہ جی چاند نظر آ گیا ہے، کیونکہ وہ آدھے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ سارے ملک میں عید ہوتا ہے، صدر کے لوگوں کا روزے خیر ہوتے ہیں یا رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن عید نہیں کرتے۔ جی ہماری عید نہیں ہے، کیا ہوا کہ جی حکومت نے اعلان نہیں کیا۔ سارا سال تم حکومت سے روتے ہو، جب ہم حکومت کے پیچھے ڈنڈا اٹھاتے ہیں تو تم پھر حکومت کے پرکٹے بن جاتے ہو۔ تو کسی بات میں علماؤں کے ساتھ صدر کے لوگوں نے 50 سال کی زندگی میں نے ان کا تعاون دیکھا نہیں۔ شرابیوں کے ساتھ کرتے ہو، زناکاروں کے ساتھ کرتے ہو، جوئے بازوں کے ساتھ کرتے ہو، ووٹ شرابیوں کو دیتے ہو، جوئے بازوں کو دیکھتے ہو، زناکاروں کو دیتے ہو، اور انٹرکان میں کنجریوں کے ساتھ ناچنے والوں کو ووٹ دیتے ہو، لیکن جب مولوی کا نمبر آئے تو پھر کتاب کو ووٹ نہیں دیتے ہو۔ ہاں، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہاں خزانچی آتے کا ایک ملا ہے، ایک گاندھیوں کی مسجد کا ملا ہے، سنیاری مسجد کا ملا ہے، یہ آ جاتے ہیں، مردے کو صاف بھی کر لیتے ہیں،
اور جنازہ بھی پڑھا لیتے ہیں تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جن میرے خیال میں بخشنا جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، یہ بخشا گیا۔ یہ بیچارے صدر میں امامتی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی مزدوری ہے، مردوں کو نہیں بخشوا سکتے۔ اگر اپنے آپ کو بخشوانا ہے تو یہ امتحان کا وقت ہے۔ ایک طرف تیر ہے، ایک طرف لاٹین ہے۔ تیر کا کام لوگوں کو چیرنا ہے، لوگوں کو بنانا نہیں ہے۔ 7 سال پہلے چیرے گئے ہو تم اور 20 مہینے ابھی چیرے گئے ہو۔ لاٹین والوں سے پوچھو کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن۔ تمہارے گھروں میں تو آٹومیٹک جنریٹر لگے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے لاٹین راسورم کرے دے۔ پدی پوئی گئی خدایم پستر گوراندہ کا ظالم بچو، پدی پوئی گئی۔ لاٹین ادھر ځوړند کړی دی چې د ګډې زامنوم لاټین رڼا ته به ګرځي، راډ به په سترګو نه ګوري۔ ها یو ځله د دوی نښه جومپړه وه، لالا ایوب د خدای وبخي د هغه د کور مخې ته جونګړه را ځوړند کړې وه، نو شاته دی په کور کې اوسېږي په محل کې، او غریب ولی بار جومپړه یې جوړه کړې وه۔ نو ما ورته وی چې یار ایک ہی کیا کر دے ویل کیا ہوا مال غریبانو جھونپڑی لٹکائی آتے پیچھے تو آپ پہ محل ہی کیا رہنے ماتا ہے ڈنگر لوگ سمجھ دے لیں گے۔ نو دیتا سوچو کئی زمان لاس کی کتاب پوئیگو پا کتاب خایو کتاب پا اسملائی کی با جگڑا کو کتاب دا پارا اتمام حجت در باندے کہو چھ سبام گیلا نہیں کووٹم کتاب لور کو ہو دا کتاب بم پا قبر کم شفاعت کئی اور پا قیامت کے بمم کئی کورم نکڑو دا غریبی خو منگ نہ چاوڑی نہ دا تو ما پا خبر پوئے گئی پا خو ہم خبلا دا اتمام حجت کی گی جمعیت العلماء اسلام یوازے پٹول پاکستان کے کینڈیڈیٹان ادرولی دی چھ سبا دا قوم گیلا انکی چھ دے علماء و منگتد دین دعوت نورا کرے دا مولانا سنجان صاحب دے مولانا فضل الرحمان صاحب دے دے ایمان تاس ہو کر دا پسے وئی چھ مولانا فضل الرحمان پا عدم اعتماد ووٹ کے دے بے نظیر مرگرتیا کرے وا پا کم عورس چھ دے بے نظیر عدم اعتماد ووٹ ہو تاسو ټولو په ټي وي باندې لیدلې ده ٹھیک شو بیا د فضل الرحمان ایمان د مفتی محمود زوی ده څنګه چې د هغه ایمان و انشاءالله دا